دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء في التکبیر للرکوع والسجود والرفع۔ رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہنے کا بیان، اسی طریقے سے رکوع سے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 310 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہتے تھے، پھر رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے تھے، پھر جب رکوع سے اپنی پیٹھ کو سیدھا کرتے تھے یعنی رکوع سے اٹھتے تھے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے، پھر جب سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے تو ربنا لک الحمد کہتے تھے، پھر جب سجدے کے لیے جاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، پھر جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، پھر جب دوبارہ سجدے میں جاتے تھے تو پھر تکبیر کہتے تھے، پھر جب سجدے سے دوبارہ سر اٹھاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، پھر اسی طرح پوری نماز میں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے۔ اور جلوس کے بعد دونوں رکعتوں کے جلوس کے بعد جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت بھی تکبیر کہتے تھے۔ باب ما جاء فی اتمام الرکوع والسجود۔ اس باب میں اس بات کا بیان ہے کہ رکوع اور سجدے کو مکمل طریقے سے ادا کیا جائے۔ حدیث نمبر 311 عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نماز کافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو ایک دم سیدھا نہ کرے، یعنی کہ اگر رکوع اور سجدے کو ٹھیک طریقے سے نہیں کرے گا، اس پیٹھ کو سیدھا نہیں کرے گا تو اس کی نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، مکمل ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ حدیث نمبر 313 عن طلق بن علي الحنفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى ثلاث عبد لا يقيم فيها صلبه بين خشوعها وسجودها۔ حضرت طلق بن علی حنفی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے بندے کی نماز کی طرف نظر بھی نہیں کرتا ہے جو اپنی پیٹھ کو اپنے رکوع اور اپنے سجدے میں بالکل سیدھا نہ کرے۔ یہاں خشوع کا ترجمہ رکوع سے کیا گیا ہے، اس لیے کہ رکوع جو ہے وہ خشوع کی حیت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 313 عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سجدے میں اعتدال قائم کرو، یعنی کہ اطمینان سے سجدہ کرو، اور تم میں سے کوئی شخص اپنی باہوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے، یعنی جس طرح کتا پھیلاتا ہے اس طرح سے نہ پھیلائے۔ حدیث نمبر 314 عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی، نظر آتی تھی لوگوں کو، اتنا کھل کے آپ سجدہ کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 315 عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نحذ رفع يديه قبل ركبتيه۔ حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے رکھا کرتے تھے زمین پر، اور جب آپ سجدے سے اٹھتے تھے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، بعد میں اپنے دونوں گھٹنوں کو اٹھاتے تھے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے اٹھایا کرتے۔ حدیث نمبر 316 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم على الجبهة واليدين والركبتين واطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی پر، دونوں ہاتھوں پر، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی ہیں، اور دونوں گھٹنوں پر، اور دونوں پنجوں پر، دونوں پیروں کے اطراف پر، یعنی کہ دونوں پیروں کے پنجوں پر۔ اور اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم کپڑوں اور بالوں کو نماز میں نہ سمیٹیں، اس سے نہ کھیلیں، اس میں وقت ضائع نہ کریں۔ باب ما يقول في الركوع والسجود۔ اس باب میں اس بات کا بیان ہے کہ رکوع اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے۔ حدیث نمبر 317 عن عقبہ بن عامر لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوها في سجودكم۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب فسبح باسم ربک العظیم آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اپنے رکوع میں شامل کر لو، یعنی کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو۔ اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اپنے سجدے میں شامل کر لو، یعنی کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھو۔ حدیث نمبر 318 عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الأعلى پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 319 عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه۔ حضرت عون بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رکوع کرے اور اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم
3 مرتبہ کہہ لے تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا، اور یہ رکوع کی ادنا مقدار ہے مکمل ہونے کی۔ اور جب سجدہ کرے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہے تو اس کا سجدہ مکمل ہو گیا، اور یہ سجدے کی مکمل ہونے کی ادنا مقدار ہے۔ حدیث نمبر 320 عن عائشة رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائکة والروح۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور سجدے میں سبوح قدوس رب الملائکة والروح پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 321 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں کثرت سے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے، اور ایسا آپ قرآن کے حکم پر عمل، قرآن کے حکم کی تعمیل میں کرتے تھے۔ قرآن کی حکم کی تعمیل جو ہے اس سے مراد ہے جو قرآن پاک کے اندر آیت ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اس آیت پر عمل مراد ہے یہاں۔ حدیث نمبر 322 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات بستر پر نہیں پایا تو میں آپ کو تلاش کرنے لگی، تو میرا ہاتھ آپ کے قدموں پر پڑا، اس حال میں کہ آپ مسجد میں تھے اور آپ کے دونوں پیر کھڑے ہوئے تھے، یعنی کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور آپ کہہ رہے تھے اے اللہ، اللہم اے اللہ، انی اعوذ برضا کا، میں آپ کی رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، من سخطی کا، آپ کی ناراضگی سے، ومعافاتی کا، من عقوبتی کا، اور آپ کی سزا سے آپ کی معافی کی پناہ چاہتا ہوں، وأعوذ بک من کا، اور آپ کی پکڑ سے آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، میں آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا مکمل طریقے سے، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ تو ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 323 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دكه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے، کلہ تمام کے تمام، دکہ وجلہ بڑے بھی چھوٹے بھی، اولہ وآخرہ پہلے بھی اور بعد کے بھی، وعلانیتہ وسرہ اور کھلم کھلا کیے ہوئے بھی اور ڈھکے چھپے بھی، ہر طرح کے گناہ معاف کر دیجیے۔